روس یوکرین کے بڑے شہروں پر بمباری کر رہا ہے، ایک ہفتے سے زیادہ ایک جنگ میں جہاں ماسکو کو میدان جنگ میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ یوکرین پر قبضہ کرنے کی اپنی مہم سے باز نہیں آ رہا۔ 4 مارچ کو روس نے یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹس میں سے ایک پر قبضہ کر لیا۔ جنوب مشرقی یوکرین کی تنصیب پر روسی گولہ باری سے آگ لگ گئی، جس کے بارے میں یوکرین کے حکام نے خبردار کیا تھا کہ جوہری تباہی پھیل سکتی ہے۔ اس میں گھنٹے لگے، لیکن آگ بجھ گئی، اور بین الاقوامی مانیٹروں نے کہا کہ وہ بلند تابکاری کی سطح کا پتہ نہیں لگاتے اور آگ سے ضروری سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ روس اب پلانٹ کے کنٹرول میں ہے، لیکن یہ واقعہ اس بات کی یاد دہانی کر رہا تھا کہ یوکرین میں یہ جنگ کتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور زمین پر اب بھی کتنی غیر یقینی اور مبہم چیزیں ہیں۔ روسی فوجی کیف کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے اور شہر پر ممکنہ محاصرے سے پہلے ہی ہزاروں اور ہزاروں لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ روسی فوج نے جنوب میں پیش قدمی کی ہے اور بحیرہ اسود کے ایک بندرگاہی شہر خرسون کے علاقے میں کامیابی حاصل کر رہی ہے، جس کے کنٹرول میں مبینہ طور پر مقابلہ ہے، اور بحیرہ ازوف پر ماریوپول۔ ان شہروں پر روسی بمباری کے نتیجے میں انسانی مسائل پیدا ہوئے ہیں، لڑائی سے پلوں اور سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے اور بعض علاقوں میں خوراک، صاف پانی، ادویات اور بجلی تک رسائی کم ہو رہی ہے۔ یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیو میں اس ہفتے روس کی شدید آگ کا سامنا کرنا پڑا اور حملوں سے رہائشی علاقوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ یوکرائنی اور روسی حکام نے مارچ کے اوائل میں ملاقات کی اور عارضی طور پر انسانی ہمدردی کی راہداریوں کی ضرورت پر اتفاق کیا، بنیادی طور پر شہریوں کے فرار ہونے کے لیے محفوظ زون اور وہاں سے گزرنے کے لیے رسد، لیکن بڑے جنگ بندی پر معاہدے تک نہیں پہنچے۔ 6 مارچ تک روسی گولہ باری کی وجہ سے یوکرائنی شہریوں کو نکالنے کی متعدد کوششیں روک دی گئی ہیں۔ پوتن کی یورپ کے نقشے کو دوبارہ تیار کرنے کی کوشش دوسری جنگ عظیم کے بعد براعظم کا سب سے تباہ کن تنازع بننے کا خطرہ ہے۔ پہلے سے ہی یہ ایک حیران کن انسانی بحران کا باعث بن رہا ہے، سینکڑوں، شاید ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تک 1.5 ملین سے زیادہ لوگ تشدد سے فرار ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے پناہ گزینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ میں بحران۔ یوکرین کے لیے جنگ مقامی وقت کے مطابق 24 فروری کو صبح سویرے شروع ہوئی، جب روسی صدر ولادیمیر پوتن نے تقریباً 40 ملین آبادی والے ملک میں خصوصی فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روسی فوج غیر عسکری اور تخریب کاری چاہتی ہے، لیکن قبضے کی نہیں۔ حملے جلد ہی متعدد محاذوں سے ہوئے اور متعدد شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین کی مزاحمت نے ملک پر قبضہ کرنے کی روس کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ روسی افواج نے وہ پیشرفت نہیں کی ہے جس کے بارے میں انہوں نے سوچا تھا کہ وہ مہم کے آغاز میں کریں گے۔ روسی فوج کی ابتدائی حکمت عملی نے کچھ ماہرین اور مبصرین کو پریشان کر دیا ہے، لیکن یہ جنگ جتنی طویل ہوگی، اتنی ہی تباہ کن ہوگی۔ امریکہ اور یورپ اور برطانیہ میں اس کے اتحادیوں نے روس پر پہلی دراندازی کے بعد اب تک کی سب سے سخت مالی پابندیاں عائد کیں اور اس کے بعد سے صرف ان سزاؤں پر قائم ہے۔ 26 فروری کو ریاستہائے متحدہ اور یورپی ممالک نے کچھ روسی بینکوں کو صرف ایک عالمی پیغام رسانی کے نظام سے بلاک کرنے پر اتفاق کیا، جو بنیادی طور پر ان اداروں کو کسی بھی عالمی لین دین سے روک دے گا۔
ایک ایسی سزا جس کا تعاقب کرنے سے پہلے اتحادی ہچکچاتے تھے۔ پہلے ہی روس کی معیشت ان سزاؤں کے اثرات سے دوچار ہے۔ یہ مسلسل بین الاقوامی دباؤ اور یوکرین کی مزاحمت اب بھی روس کو اپنی فوجی مہم ختم کرنے پر مجبور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس نے یوکرین اور دنیا کو ایک خطرناک اور غیر متوقع لمحے میں چھوڑ دیا۔ یوکرین محاصرے میں ہے۔ کئی مہینوں کے بعد پیوٹن کی طرف سے یوکرین کی سرحد کے قریب دسیوں ہزار فوجیوں کی تعیناتی اور ناکام سفارتی مذاکرات کے ایک سلسلے کے بعد روس اب یوکرین کے خلاف مکمل جنگ چھیڑ رہا ہے۔ کشیدگی میں تیزی سے اضافہ ہوا جب 21 فروری کو پوتن نے 1 گھنٹہ طویل جنگی تقریر کی جس میں بنیادی طور پر یوکرائنی ریاست کی تردید کی گئی۔ انہوں نے مشرقی یوکرین کے 2 الگ الگ علاقوں کی آزادی کو تسلیم کیا جہاں ماسکو نے 2014 سے علیحدگی پسند بغاوت کی حمایت کی ہے اور اس علاقے میں نام نہاد امن فوج بھیجی ہے۔ جیسا کہ ماہرین نے کہا، یہ غالباً صرف آغاز تھا جس سے ایک بہت بڑے تنازع کا مرحلہ طے ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد اس بڑے تنازع نے جنم لیا۔ 24 فروری کو پوتن نے اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کے دفاع کے لیے ایک حملہ شروع کر رہے ہیں جو 8 سالوں سے کیف حکومت کے ظلم و ستم اور نسل کشی کا شکار ہے۔ یہ یوکرین میں حکومت کے بارے میں ایک جھوٹے دعوے کا حوالہ ہے۔ انہوں نے یوکرین سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دے یا خون ریزی کا ذمہ دار ہو۔ پوٹن کی تقریر کے فوراً بعد مشرقی یوکرین کے خارکیف اور دارالحکومت کیف سمیت شہروں کے ارد گرد دھماکوں کی اطلاعات سامنے آئیں۔ یوکرائنی وزیر خارجہ نے اسے یوکرین پر مکمل حملہ قرار دیا۔ یوکرین میں دوپہر تک روسی فوجیں اور ٹینک 3 محاذوں پر ملک میں داخل ہو چکے تھے، شمال میں بیلاروس سے، یوکرین کے مشرق سے اور جنوب سے۔ روسی فوج نے ہوائی اڈوں جیسے اہم انفراسٹرکچر کو فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے اور 1 مارچ تک 400 سے زیادہ میزائل داغے ہیں۔ جیسا کہ ایک سینئر امریکی دفاعی اہلکار نے 26 فروری کو کہا، ہمارے ذہن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہری بنیادی ڈھانچے اور شہری علاقوں کو نقصان پہنچا۔ ان بیراجوں کے نتیجے میں مارا جا رہا ہے۔ اہم جنگی محاذ کیف کے مضافات میں ہیں، جنوبی یوکرین میں بشمول ماریوپول کے بڑے شہر میں، اور مشرقی یوکرین میں ملک کا دوسرا سب سے بڑا شہر خارکیف کے آس پاس۔ سی این اے میں روس اسٹڈیز پروگرام کے ریسرچ ڈائریکٹر مائیکل کوفمین نے 25 فروری کو ٹویٹر پر پوسٹ کیے گئے ایک انٹرویو میں کہا، ان کے زیادہ سے زیادہ جنگی مقاصد تھے۔ ان کے پاس ایک فوجی آپریشن تھا جو اب جاری ہے، پہلے حکومت کی تبدیلی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے دارالحکومت کو گھیرے میں لے کر یوکرین کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں اور پھر یوکرائنی افواج کو گھیرے میں لینے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے پنسر تحریکوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ۔ اسے جلدی سے کرنے کی کوشش کریں اور الگ تھلگ جیبوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کریں، لیکن روسی فوج یوکرین کی افواج پر مکمل طور پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ماسکو یوکرین کی مزاحمت پر حیران ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے حکام نے کہا کہ 4 مارچ تک روس نے اب تک اپنی جنگی طاقت کا تقریباً 92% حصہ لیا ہے۔ یوکرین کی فضائی حدود کا مقابلہ بدستور جاری ہے۔ رینڈ کارپوریشن کے ایک سینئر سیاسی سائنسدان سیموئیل چرپ نے 28 فروری کو صحافیوں کے ایک پینل کو بتایا کہ روس کی فوجی کارکردگی عجیب رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، کچھ چیزیں جن کی میں توقع کرتا تھا، جیسا کہ فضائیہ اہم کردار ادا کرتی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جنگ کی امید تھی اور یہ احساس تھا کہ
کہ यूक्राइनी हुकूमत सिर्फ एक धक्के से गिर जाएगी। 4 अपने जारी रख। हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।